اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچے نے سوال کیا کہ میں درود شریف کیوں پڑھوں؟ اگر ایک بچہ یہ سوال کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے بڑوں کے دل میں بھی یہ سوال ہو یا وہ جانتے ہی نہ ہو کہ انہیں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں موجود تھیں، تو وہاں مدینہ شریف میں جو خادمین موجود ہوتے ہیں فروزی یا گرین کلر کے ڈریس میں، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک جو خادمین تھے وہاں پہ ان کو کچھ پیسے دیے اور ساتھ میں ایسے ان کو پوچھا کہ کیا آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ بہن نے کہا کہ آپ اتنی پاک اور مقدس جگہ پر ہیں اور آپ یہاں درود شریف نہیں پڑھتے؟ تو جس پر ان بھائی نے جواب دیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو نہیں جانتے کہ انہیں درود شریف پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے، تو آج کی ویڈیو اس بات کے بارے میں ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو چاہیں تو ان لوگوں کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ درود شریف نہیں پڑھتے۔ درود شریف کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو درود و سلام حضور پاک کی ذات مبارکہ پہ بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ اس آیت سے چند چیزیں بہت واضح ہیں۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ واحد ذات گرامی ہے کہ جس پر نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود و سلام بھیجنا کوئی نفلی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہم پر فرض ہے۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ روحانی طور پر ہم آہنگ ہوتے ہیں، اور سب درود بھیجنے والوں کے درمیان ایک اتحاد کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے پڑھنے والے کی روح پاک ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو یقینی بناتا ہے۔ باقاعدگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک گہرا روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ کی فرض نمازوں میں، نفلی نمازوں میں بھی ہم تشہد کی حالت میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھے بغیر ہماری کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ جب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبان پر لائیں تو اس کے ساتھ درود پاک کو ضرور شامل کریں۔ ہم لوگ زیادہ تر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں۔ اسی طرح جہاں کہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھیں تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ سے بھٹک گیا۔ غرض کہ ایمان والوں پر یہ بات فرض ہے کہ جس طرح وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تمام فرائض پورے کرتے ہیں، اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ کتنا عظیم اور وہ واحد عمل ہے کہ جو نہ صرف اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے کرتے ہیں، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن شریف میں کہیں کوئی ایسا حکم نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو تم بھی یہ عمل کرو۔ اگر آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل نہیں کر رہے۔ وہ تمام لوگ کہ جن پر بچوں کی تعلیم و تربیت فرض ہے، جیسے والدین اور اساتذہ، انہیں چاہیے کہ نماز اور قرآن کے ساتھ ساتھ بچوں کو درود اور سلام پڑھنے کی بھی تربیت دیں۔ یقین جانیے اگر آپ ساری زندگی درود و سلام کو اپنائے رکھیں گے تو آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ پر ہوگی اور درود و سلام نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ہم کیسے جانیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، ان احکام کی تبلیغ کو اپنا مقصد بنا لیں۔ آپ درود و سلام خود پڑھیں، آپ دوسرے لوگوں کو درود و سلام کی دعوت دیں، اور جب آپ درود و سلام پڑھنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کے لیے مسلسل ایک صدقہ جاریہ کا سورس کریٹ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، درود شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔